اپنا علمی میدان بنایا اور اسلامی عقائد، اسلامی افکار و نظریات کو فلسفے کے دائرے میں بیان کیا۔ اگر آپ حضرت کی تحریر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی موضوعات کو، خاص طور پر دینی اعتقادات کو، اس دور کے لوگوں کی عقل کے مطابق اور اسلام کی روایت کے مطابق جس انداز میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے اس کی دوسری مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت کے بعد بہت سے دیگر افراد نے، دیگر علماء نے اس میدان میں کام کیا۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا شب علی تھانوی رحمۃ اللہ کا ہے کہ جن کی کتاب الانتباہات علم الکلام کی بنیادی کتب میں شمار کی جا سکتی ہے، یعنی جدید علم الکلام کی بنیادی کتب میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدین القیم خاص جدید علم الکلام کے حوالے سے ایک بنیادی کتاب شمار کی جا سکتی ہے۔ حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ کے بعد اس میدان میں ایک بہت بڑا کام مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ نے کیا، اور ان کی کتاب خاص علم الکلام کے عنوان سے موجود ہے۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں ہمیں دیگر شخصیات اس میدان میں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جنہوں نے علم الکلام کے میدان میں جدید موضوعات کو چھیڑا اور اس پر گفتگو کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جدید موضوعات کون سے ہیں کہ جن کو لے کر ہم اپنی قدیم کلامی روایت کی روشنی میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ بنیادی سطح پر علم الکلام کیا ہے؟ ایک عالم یا مدرسے کا طالب علم کسی نہ کسی درجے میں جانتا ہے کہ ہماری کلامی روایت کیا ہے، علم الکلام کے بنیادی اصول کیا ہیں اور اس کے موضوعات کیا ہیں۔ اپنے ابتدائی دور میں جب علم الکلام اس کے بنیادی اصول طے ہوئے اور اس کے بنیادی مقدمات پر گفتگو ہوئی تو ہمارے مقابل جو گروہ تھے وہ فلسفیوں کے گروہ تھے، یعنی مسلمان متکلمین کے مقابل فلاسفہ موجود تھے۔ کہیں پر تو فلسفہ اعتزال کی شکل میں نمودار ہوا اور کہیں پر ہمارا مقابلہ خالص فلسفائی بنیاد سے تھا۔ اس دور میں فلسفیوں کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات، ان کے اوہام و افکار اور ان کی جانب سے اٹھائی جانے والی تحقیق کا جواب علم الکلام کے دائرے میں دیا گیا۔ آج کے موضوعات یا جدید دور کے موضوعات جن کا تعلق جدید مغرب سے ہے تو ان کی تاریخ بھی کچھ ہم سے مختلف نہیں ہے۔ مغرب جب قدیم یونانی فلسفے سے متاثر ہوا تو اس سے کہیں پہلے مسلمانوں میں فلسفہ آ چکا تھا اور مسلمانوں کا علم الکلام بھی وجود میں آ چکا تھا۔ جدید مغرب، خاص کر مغرب میں موجود مسیحیت نے جب یونانی فلسفے کا مقابلہ کیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی تو انہوں نے بنیادی ترین اصول مسلمانوں کے علم الکلام سے ہی اخذ کیے۔ خاص کر مسیحیوں کا جدید علم الکلام، اس کا ایک بہت بڑا حصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا۔ جس طرح ہمارے مقابل فلسفہ تھا، اسی طرح مغرب میں مسیحیت کے مقابل بھی فلسفہ ہی تھا۔ مغربی مسیحیت میں اپنے دفاع کے لیے جو علم الکلام تشکیل دیا تھا
اس کی بنیادیں کو کچھ اتنی مضبوط نہیں تھی، اسی لیے جس طرح بتدریجی جدید موضوعات ان کے سامنے آتے گئے، اس کے مقابلے میں ان کی کلام روایت آہستہ آہستہ تشکیل پائی۔ اس کے بعد مغرب میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا۔ مغرب کا ایک دور وہ ہے کہ جو ریفارمیشن کا دور کہلاتا ہے، یعنی مغربی مسیحیت اپنی روایت سے ہٹ کر جدیدیت کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا پہلا دور جو ہے وہ ریفارمیشن کا دور آیا، اور مسیحیوں میں مختلف نئے نئے گروہ نمودار ہوئے۔ مسیحی روایت سے ہٹ کر کچھ نئے نام ان کے سامنے آئے۔ کہیں پر پروٹیسٹنٹ نمودار ہوئے، کہیں پر کیلونسٹ نمودار ہوئے، کہیں پر ایونجلسٹ نمودار ہوئے، اور کہیں پر مارمونک چرچ حکمراں، اور انہوں نے جدید مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک اور دور مغرب میں آتا ہے جس کو انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے۔ انلائٹنمنٹ کے دور میں 3 بنیادی مراکز ایسے تھے کہ جہاں سے یونانی فلسفے کو اور جدیدیت کو ترویج دی گئی، اس کو ابھارا گیا اور اس کو پورے یورپ میں اور خاص کر مغرب میں پھیلایا گیا۔ وہ 3 بنیادی خطے تھے: برطانیہ، فرانس اور اٹلی۔ اس کے بعد مغرب میں ایک اور دور آتا ہے جس کو جدیدیت یا ماڈرنزم کا دور کہا جاتا ہے۔ ماڈرنزم کے دور میں پرانے تصورات سے چھٹکارا حاصل کیا گیا۔ کہیں پر کسی نے فلسفہ تشکیک کی بات کی، کہیں پر ڈیزم کا فتنہ ابھرا، کہیں پر انہوں نے ہیومنزم کی بات کی، کہیں سیکولرزم کی بات کی، کہیں پر فیمنزم کی تحریک کھڑی ہوئی، اور بتدریج مغرب الحاد اور جاہلیت کی طرف چلا گیا۔ یعنی پہلے تشکیک کا بیج بویا گیا اور آہستہ آہستہ وہ تشکیک جدیدیت کے راستے سے ہوتی ہوئی جاہلیت کے راستے پر چلی گئی۔ یعنی مغرب ایتھیسٹ ہوا، اور اس کے بعد اس کے مختلف ورژن سامنے آئے جنہیں نیو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مشرق میں یہ فکر بڑی دیر سے آئی، اور اس فکر کو لانے والا برطانوی استعمار تھا۔ جب برطانوی استعمار برصغیر پاک و ہند میں آیا تو اس نے ہمیں جدیدیت یا فلسفہ جدید کے ان نظریات سے متعارف کروایا کہ جو دین دشمن تھے۔ سب سے پہلے مغربی استعمار نے یہاں پر یا برطانوی استعمار نے یہاں پر استشراق کو متعارف کروایا، جسے اورینٹلزم کہا جاتا ہے۔ استشراقی فکر سے متاثر ہو کر ایک اور طبقہ ابھرا کہ جسے مستغرب کہا جاتا ہے یا آکسیڈینٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ اس طبقے نے مغربی فکر کو اپنایا اور پھر اس فکر کی روشنی میں مذہب اسلام کو ریکنسٹرکٹ کیا اور اس کی تشکیل نو کرنے کی کوشش کی، اور یہ خاص تشکیل نو زندگی کے ہر دائرے میں تھی۔ اب بنیادی سطح پر علم الکلام قدیم ہو یا علم الکلام جدید ہو، اس کا مقابلہ در حقیقت فلسفے سے۔ ایک طرف ہمارے وہ علوم ہیں کہ جن کی بنیاد وحی پر ہے، یعنی جن کی بنیاد نقل صحیح پر ہے، یعنی قرآن و سنت، اور اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد فقہا کا جو کچھ بھی کلام اس حوالے سے موجود ہے۔ دوسری طرف انسانوں نے جس علم کو اپنایا اور بطور علم اسے تمام تر علوم کی ماں کہا جا سکتا ہے، وہ فلسفہ ہے۔ یہاں تک کہ جدید سائنس بھی فلسفے کے بدل سے ہی نمودار ہوئی ہے۔ تو ہر دور میں ایک طرف مذہب تھا جس کی بنیاد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے علوم پر تھی، اور دوسری طرف کے مقابل فلسفہ تھا کہ جسے انسانی عقلی علوم کی معراج کہا جا سکتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب فلسفہ پرستوں نے ان امور کا بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کی ڈومین میں نہیں آتے، یعنی مذہب کی ڈومین میں موجود امور کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ جب فلسفہ پرستوں نے یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو کیسا ہے، اور خدا کی قوت کیا ہے، اور اس کی قوت کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے بعد فلسفیانہ ذہن نے یہ بات طے کرنے کی کوشش کی کہ مادہ کیا ہے، تخلیق کی بنیاد کیا ہے، یہ تخلیق کیوں ہوئی ہے، اور اس کے بعد زندگی کے ہر دائرے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اصول متعین کیے۔ تو ایک طرف مذہب کھڑا دکھائی دیتا ہے اور دوسری طرف فلسفہ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات سمجھ لینی انتہائی ضروری ہے کہ تمام تر مذاہب کی جائے پیدائش مشرق ہے، یعنی مذاہب مشرق میں پیدا ہوئے اور مشرق سے مغرب کی طرف گئے۔ دوسری طرف فلسفے کی جائے پیدائش مغرب ہے، اور لامذہبی فلسفہ خاص طور پر مغرب میں پیدا ہوا اور مغرب سے مشرق کی طرف آیا۔ لیکن کسی بھی دور میں اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو مشرق بحیثیت مجموعی فلسفے یا لامذہبیت سے متاثر نہیں ہو سکا، یعنی مشرق اپنی بنیاد میں مذہبی رہا۔ جب دور استعمار آیا تو یہ پروسیس بہت تیز ہو گیا تھا، اور انہوں نے قوت کے زور پر مشرق کے اندر سے مذہبیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، یا اس درجہ کمزور کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اپنی اصل میں وہ نہ رہے کہ جو تواتر سے ہم تک پہنچتا ہے، یعنی مذہب کی ایک ایسی شکل ہمارے سامنے آ جائے کہ جو اپنی بنیاد میں مذہب نہ ہو، بلکہ صرف ایک روایت ہو، یا صرف ایک رسم و رواج ہو، یا ثقافت کا ایک مذہب ہو۔ تو ان افکار و اوہام نے، ان جدید نظریات نے کچھ نئے مسائل پیدا کیے۔ علم الکلام کی جو قدیم روایت ہے، اپنے بنیادی دائرے میں اس کی گفتگو معتزلہ سے تھی، یا فلاسفہ سے تھی، یا سوفسطہ سے تھی۔ یہ مختلف طبقات تھے۔ سوفسطہ یا لا ادریہ تشکیک کو پیش کرتے تھے۔ جو اعتزال پسند تھے، انہوں نے بہت سی جگہوں پر دین کی ایسی عقلی تعبیر سے کرنے کی کوشش کی کہ جو دین کی بنیادوں کو ہلا دینے والے۔ اسی طرح بہت سے طبقات ابھرے کہ جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر دین کی مختلف انداز میں تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بتدریج گزرتے ادوار کے ساتھ علم الکلام قدیم چند ایک مباحث کے اندر محصور ہو کر رہ گیا۔ یعنی آج جب ہم علم الکلام قدیم کی گفتگو کرتے ہیں تو حد سے اس کی گفتگو اسماء و صفات کے حوالے سے ہوتی ہے، یا تجسیم کے حوالے سے ہوتی ہے، یا کچھ ایسے ہی کہ بنیادی اعتقادات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی خدا کے وجود کا کیا ثبوت ہے، ماقالت طبیعیات کا کیا ثبوت ہے، ان سپر نیچر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ تمام امور جو ہم پہ دکھائی نہیں دیتے ان کا ثبوت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے مختلف دوسرے امور ان کے حوالے سے ہمارے کلامی ڈسکورس میں جو گفتگو موجود تھی وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو دور جدید میں، خاص طور پر دور استعمار میں،
اور دور استعمار کے بعد جب استعمار عالمگیریت میں تبدیل ہوا تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اکثر نو ان موضوعات کو کہ جو جدید موضوعات ہیں قدیم علم الکلام کی روشنی میں ان موضوعات کو سامنے رکھا جائے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اس حوالے سے ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑوں نے بنیادی سطح کا کام کیا، مگر افسوس کے بعد کے ادوار میں ہم اس کام کو آگے نہ بڑھا سکے. اب اسی کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جدید علم الکلام صرف خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے اندر محصور نہیں ہے، محدود نہیں ہے. گفتگو اس سے کہیں فیصلے شروع ہو جاتی ہے. دنیا کے جن جن خطوں میں لامذہبیت گئی یا مذہبی فکر کو دبایا گیا اور مذہب کے مقابل ایک نئی تہذیب کھڑا کیا گیا تو اس کے بہت سارے عنوانات تھے. تو آج کی کلامی گفتگو یا جدید علم کلام کی گفتگو ان تمام تر عنوانات سے متعلق ہے. جدید مغرب نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہ صرف آپ کا عقیدہ کیا ہوگا بلکہ آپ کی اخلاقیات کس طرح کی ہوں گی، آپ کے معاشرتی رویے کیسے ہوں گے، دنیاوی امور کے حوالے سے آپ کا نظریہ اور فکر کیا ہوگی، لوگوں سے تعلقات میں اور رشتوں کو نبھانے میں آپ کا تصور کیا ہونا چاہیے، آپ کی سیاست کیسی ہوگی، آپ کی معیشت کیسی ہوگی، آپ کی معاشرت کیسی ہوگی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ کی عبادات کس طرح کی ہوں گی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عقیدے کے میدان کی طرف آئے اور پھر انہوں نے ہمارے بنیادی اعتقادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو کم و بیش یہ 150 سال کی محنت ہے اور ان کی اس محنت کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مریض ہو گیا یا فلاں شخص جو ہے وہ ڈہیریا ہو گیا. یہ ایک طویل محنت ہے. بتدریج انہوں نے ہمیں اپنے مذہب سے اور اپنے دین سے دور کیا. اب اس کے دائرے کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہاں پر لامذہبیت استشراق کے ساتھ آئی. استشراقی فکر وہ فکر ہے کہ جو مذہبی شخصیات اور مذہبی علوم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو سب سے پہلے اس استشراقی فکر کے نتیجے میں انکار حدیث کا مسئلہ تھا. تو آج جب ہم علم الکلام جدید کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص موضوع انکار حدیث بھی ہے. اسی طرح ایک دوسرا طبقہ کھڑا ہوا کہ جس نے اجماع امت کا انکار کیا، یعنی امت کی تواتر سے چلتی ہوئی روایت کا انکار کر دیا اور جدیدیت کی بنیاد ڈالی. تو آج کے علم الکلام میں روایت کی تائید اور جدیدیت کے انکار کو بھی شامل کیا جائے گا. یہ بھی جدید علم الکلام کا ایک خاص موضوع ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک خاص مادی فکر کو ترویج دی، اس کو ابھارا. مغرب میں یہ مادی فکر کہیں پر ڈیزم کی شکل میں نمودار ہوئی اور کہیں پر نیچرزم اور کہیں پر نیچرلزم کی شکل میں نمودار ہوئی. ہمارے یہاں بھی نیچریت کی ایک ہوا چلی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آج کی عقل کے پیمانوں پر مذہب کو قبول کیا جائے اور مذہب کے وہ حصے کہ جو آج کی عقل کے پیمانوں پر پورے نہیں اترتے ان کو تسلیم نہ کیا جائے. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی. پھر ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی جو تعلیم تھی
اور آپ کا جو طرز تعلیم تھا اور آپ کے جو علوم تھے وہ obsolete ہو گئے، یعنی وہ کام کے نہیں رہے. تو ہمارا نصاب تبدیل کیا گیا، ہماری زبان تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا تعلق علوم اسلامیہ سے توڑنے کی کوشش کی گئی. تو خاص یہ موضوع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری روایت کیا ہے. پھر معاشرتی سطح پر ہمیں باخبر کرایا گیا کہ آپ کا نظام سیاست اب جدید دنیا میں کارآمد نہیں ہے، بلکہ آپ کو کسی نہ کسی دائرے میں سیکولرزم کو قبول کرنا پڑے گا، یعنی سیکولر طرز سیاست اور طرز فکر کو اپنانا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارا تعلق ہمارے اپنے سیاسی تصور سے توڑ دیا. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے یہاں امت کا تصور نہ ہو بلکہ نیشنلزم کا تصور ہو، یعنی قومی ریاستوں کا تصور ہو. ایک مسلمان جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، جو ترکی میں رہتا ہے وہ ترک ہے، جو ایران میں رہتا ہے وہ ایرانی ہے، جو ملائیشیا میں رہتا ہے وہ ملیشین ہے. یعنی آپ کے اندر سے تصور امت نکال کر آپ کو تصور قومیت دے دیا گیا، بتدریج ہر دائرے سے دین کو نکالا گیا. اسی طرح مسلمان کا اپنا ایک تصور معیشت تھا. تو ایک طرف آواز لگی کمیونزم کی، یعنی اشتراکیت کی، تو دوسری طرف آواز لگی کیپٹلزم کی. ایک گروہ نے اشتراکی تصور پیش کیا تھا تو دوسرے گروہ نے سرمایہ دارانہ تصور پیش کیا. اس کے بعد بتدریج ہمارے سامنے مادیت کو رکھا گیا اور مادیت پرستی کو رکھا گیا، یعنی میٹیریلزم. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی فائدہ اور جو کچھ بھی خیر ہے وہ فائدہ اور خیر اس دنیا کی خیر ہے اور وہ فائدہ اس دنیا کا فائدہ ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو میٹیریلسٹک اپروچ میں مبتلا کیا گیا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی اخلاقیات جو ہے وہ لبرل اخلاقیات ہونی چاہیے، یعنی ہمیں لبرلزم سے متعلق کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ مذہبی اخلاقیات کو تو آپ صرف کچھ ڈال دیں اور لبرل فکر کو اختیار کریں. اس کے بعد ایک اور آواز لگی، انہوں نے کہا کہ آپ ہیومنزم کو اختیار کر دیں، یعنی عالمی سطح پر انسان جو رویہ رکھے وہ ہیومنسٹ رویہ ہو، ایک دوسرے سے انسان کی سطح پر تعلق رکھے. مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جب ہمارا تعلق غیر مسلموں سے ہوگا تو مذہب کے دائرے میں ہوگا، ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سے تعلق رکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ انسانی تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں اور مذہبی تعلیمات کو کہیں پیچھے کر دیں. اس کے بعد ایک اور سوال کھڑا کیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے نظریات اور افکار کو ایک خاص پریگمیٹک اپروچ پر رکھیں، ایک خاص تنقیدی نگاہ سے دیکھیں. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی آپ کو آزادی ہے، یعنی نعرہ لگایا گیا فریڈم آف اسپیچ کا. ہمارا تصور تو یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے اور جو بھی گفتگو ہماری طرف سے ہوگی اس کا دائرہ کار مذہبی خاص کر اسلامی اخلاقیات کی روشنی میں ہوگا. تو ادب کا تصور آپ کے اندر سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ آزادی کے اظہار کی دنیا ہے، اس میں ادب کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور اگر ادب کی بنیاد پر آپ کچھ حدود و قیود متعین کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف اسپیچ کے خالق ہیں.
پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوں. تو وہاں سے تانیثیت کا تصور ابھرا یعنی فیمنزم کا تصور ابھرا. مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خاندان ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا سربراہ مرد ہے. ان کے تصور نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں، اس کا سربراہ مرد نہیں ہے. اس کے بعد بتدریج خاندانی نظام کو ختم کیا گیا، اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد جنس کے تعین کے فرق کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. یعنی انسان کو اس درجے تک پہنچا دیا گیا کہ مرد چاہے تو عورت بن جائے، عورت چاہے تو مرد بن جائے، اور اگر وہ چاہے تو درمیان کی کسی جگہ پر ہو جائے، جسے جینڈر بائنری کہا جاتا ہے. تو اس کی ابتدا وہیں سے پڑی کہ جب مرد سے کہا گیا کہ تم گھر کی اور خاندان کی سربراہی چھوڑ دو، اور کوئی حیثیت سے نیچے اتر آیا تو اس کو اس جگہ لے جایا گیا کہ آخر کار اس کو اپنی مردانگی بھی چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور دائرہ متعین کیا کہ اگر آپ مذہب کو مانتے بھی ہیں تو مختلف مذاہب کے درمیان اتنی قربت اور محبت پیدا کر دی جائے کہ صحیح و غلط کا تصور آپ کے درمیان سے نکل جائے. جسے کہا جاتا ہے ریلیجیس سنکریٹزم، یعنی وحدت ادیان. تو اس کی آواز لگی. کبھی کہا گیا کہ آپ تقارب ادیان کی تحریک چلائیں، جسے انٹرفیتھ ہارمنی کہا جاتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ سب آپس مل کر رہے تھے اور کانفرنسز کروائی جاتی رہی تھی. اس کے بعد ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں بھیجا گیا. ہم نے دیکھا تھا کہ مسیحی جو ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں، مسلمان کسی مندر کے اندر جا رہے ہیں، کوئی کسی گرودوارے کے اندر جا رہا ہے، کوئی کسی پگوڈے کے اندر جا رہا ہے. پھر آگے آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے. پھر مزید یہ مطالبہ ہوا کہ ایک دوسرے سے رشتے کیے جائیں، تعلقات قائم کیے جائیں. اس کے بعد یہ آواز لگی کہ مشترکہ عبادت گاہیں بنائی جائیں. تو ایک اور تصور ابھرا جسے کہا گیا پرانے مذاہب اپنی بنیاد میں غیر متعلق ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی اچھی اچھی تعلیمات کو ان مذاہب سے نکال کر ایک جگہ جوڑا جائے اور ایک نیا مذہب بنا دیا جائے، اور اس کی مختلف شکلیں ابھر کر ہمارے سامنے آئیں. تو بتدریج اپنے معاشرے میں ہم یہ تمام افکار و نظریات مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں وحدت ادیان کی تحریک بھی دکھائی دیتی ہے. اسی سوسائٹی میں ہمیں لبرلزم بھی نظر آتا ہے. اسی سوسائٹی میں ہمیں سیکولرزم بھی نظر آتا ہے. یہاں پر فیمنزم بھی دکھائی دیتا ہے. یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی بات بھی ہوتی ہے. یہیں پر کسی نے کمیونزم کا نعرہ لگایا تو اسی سوسائٹی میں کسی نے کیپٹلزم کا نعرہ لگایا. یہیں پر کوئی نیشنلزم کی بات کرتا ہے، کوئی نامذہبی جمہوریت کی بات کرتا ہے. مختلف دائروں میں مختلف لوگوں نے الگ الگ نظریات پیش کی. بحیثیت مجموعی جب یہ تمام نظریات ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کو لامذہبیت کی طرف لے جاتے ہیں. علم الکلام جدید کا موضوع یہ تمام تر دائرے اور یہ تمام تر عنوانات ہیں. جب ہم علم الکلام جدید کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہم مادیت پرستی کا بھی رد سیکھیں گے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مادیت پرستی کیا ہے. ہم سیکولرزم کا رد بھی سیکھیں گے، ہم فیمنزم کا رد بھی سیکھیں گے. یہ تمام تر نظریات جو کہیں پر لبرلزم کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں اب اس کا رد بھی سیکھیں گے. اور بحیثیت مجموعی یہ ہمیں تشکیک کے دائرے میں لے جاتے ہیں. جب آج کا انسان تمام تر مغربی نظریات کو قبول کر لیتا ہے تو تشکیک میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے.
میں اخلاقیات تو لبرلزم سے لے لوں گا، اور میں انسانی افراد تو ہیومنزم سے لے لوں گا، اور میں صنفی تعلقات تو فیمنزم سے لے لوں گا، مجھے سیاست سیکولرزم سے مل جائے گی، میری پہچان نیشنلزم ہوگا. تو بحیثیت مجموعی وہ اس کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ آیا اب مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے، یعنی اس سوسائٹی میں مذہب کس انداز میں ریلیونٹ ہے. اب غور کیجئے کہ ہماری گفتگو کن طبقات سے ہے. کم سے کم درجے میں بھی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہر فرد کسی کی نہ کسی دائرے میں ماڈرنزم سے متاثر ہے، یعنی کہ مذہب سے اس کا تعلق انتہائی درجے میں ٹوٹ چکا ہے. اور یہ بہت آسان ہے کہ بتدریج اس شخص کو الحاد و تحریت کی طرف بھیجایا جائے، یعنی آخری درجے میں اس کا خدا پر اعتماد اور اعتقاد بھی ختم ہو جائے. تو الحاد و تحریت یہ چند ایک دنوں میں نمودار ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے زندگی کے ہر دائرے میں انہوں نے محنت کی اور بحیثیت مجموعی ایک ایسا لامذہبی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی کہ جس میں آخر کار انسان خدا کے تصور سے بھی ہاتھ اٹھا دے. تو ہمارے سامنے یہ میدان ہے. اب ہماری گفتگو کے ان لوگوں سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا طبقہ ہمارے مدارس کا طبقہ ہے، ہمارے وہ علماء جو دینی کی علوم حاصل کر کے معاشرے کے سامنے آ سکتے ہیں. اور پھر آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو اس معاشرے میں موجود ہیں، اور وہ تمام تر سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دینی بنیادیں تو موجود ہیں. ہمارا ایک نصاب ہے، اس نصاب میں فلسفہ بھی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی دائرے میں علم الکلام بھی ہے. لیکن آج کے دور کے اعتبار سے ہم اپنی منطق کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے منطقی اصول جو ہیں وہ آج کس طرح اپلائی ہو سکتے ہیں؟ ہم نے جو فلسفہ پڑھا ہے آج کے میدان میں وہ کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو کلامی مباحث سیکھے ہیں آج کے دور میں کس طرح وہ اپلائی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو اپنی بنیاد سے مضبوطی سے جڑ جانا، اور دوسرا جدید کلامی مباحث کے حوالے سے بنیادی سطح کا علم حاصل کرنا. یہ تو پہلا دائرہ. اس کے بعد وہ طبقات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو دین سے دور ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں دین کے مخالف ہیں. تو آپ ان سے مکالمہ کس انداز سے کیا جائے گا اور ان سے ہماری گفتگو کیا ہوگی اور کس طرح ہم انہیں دین سے قریب لا سکیں؟ اس مکالمہ کرنے کے انداز کو اور اس کی طرز کو سیکھنا. اس کے بعد ایک درمیان کا طبقہ ہمارے پاس
جی 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 ٹھیک. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک. جی وہیں سے گفتگو ان سلسلہ جوڑتے ہیں. جی. اب سب کہ علم الکلام جدید کے حوالے سے ہماری گفتگو کے طبقات سے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک ہمارا اپنا طبقہ ہے، یعنی دینی طبقہ اور روایت پسند طبقہ جو مدارس سے نکلا ہے. بنیادی سطح پر ہمارے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں کہ جن کو لے کر ہم جدید کلامی مباحث یا کلامی مباحث کے دائروں میں گفتگو کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان علوم کو آج کے دور کے اعتبار سے استعمال کرنا اس کا طریقہ کیا، یعنی ہم اپنے فلسفے کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ہماری منطق یا ہماری لاجک کس طرح استعمال ہو سکتی ہے، اسی طرح ہماری کلامی روایت یا اس کے اصول آج کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تعارف حاصل کرنا کہ یہ جدید مذہبی نظریات یا کلامی مباحث ہیں کیا. یہ دو دائرے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خاص مادیت پرستانہ سوچ رکھتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ مذہب کا مخالف ہے. اب جب اس طبقے کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی تو اس انداز میں ہوگی، کس دائرے میں ہوگی، اس کے اصول کیا ہوں گے. پھر درمیان میں ایک اور طبقہ موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں مذہب پسند ہیں، مذہب سے محبت رکھتے ہیں لیکن روایت سے واقف نہیں. یعنی مذہب سے محبت اور تعلق تو رکھتے ہیں. اب یہ درمیان کا گروہ جب جدید موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ روایت سے واقف نہیں. بنیادی سطح پر دو مسائل ہمارے سامنے ہیں. ہمارا روایت پسند طبقہ جب جدید دور کے مباحث میں پڑھتا ہے اور اس کی گفتگو لامذہبی افکار و نظریات سے ہوتی ہے تو اس کو اس کے اصول معلوم نہیں کہ ان سے بحث کس طرح کرنی یا ان سے مکالمہ کس انداز سے ہوگا. تو اس میں سے بہت سے لوگ خود تحقیق کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہ غیر روایتی طبقہ کہ جو جدید موضوعات پر گفتگو کرتا ہے اپنی روایت سے واقف نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص اپنی بنیادی روایت سے ہی واقف نہیں تو وہ دفاع کس کا کرے گا؟ تو پھر وہ خود جدیدیت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی لامذہبی افکار و نظریات کا رد کرتے کرتے وہ خود جدیدیت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی درجے میں خود تشریح میں پڑ جاتا ہے. تو یہ دو بنیادی کام ہیں. ہمارے متخصصین
وہ لوگ جو مدرسے سے نکلے اور انہوں نے اسپیشلائز کیا، وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو سیکھیں کہ جدید عنوانات اور موضوعات کیا ہیں، اور جب ان کے حوالے سے جب مکالمہ ہوگا تو کس انداز سے ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو روایتی مدارس سے نہیں پڑھے ہوئے، ان لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ ہمارے روایتی علوم کیا ہیں، ہماری روایت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارے اپنے نظریات کیا ہیں۔ یہ دو بنیادی رائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ طبقہ جو مذہب بیزار ہے، اگر اس کی بھی تفصیل کی جائے تو پھر اس میں دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو مذہب بیزار تو ہے لیکن مذہب کا انکار نہیں کرتا۔ یہ مدعو ہیں، ان سے گفتگو کی جائے گی اور مکالمے کے ذریعے ان کو راغب کیا جائے گا مذہب کی طرف، اور ان کے ذہن میں جو اشکالات، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو رفع کیا جائے گا۔ ان کو بتدریج مذہب سے قریب لایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک طبقہ وہ ہے جو دشمن ہے، یعنی وہ آپ کے مذہب پر حملہ کرے گا، اعتراضات اٹھائے گا، اور عام افکار اس انداز سے پیش کرے گا کہ آپ کو تشکیک کا شکار جان سے مقابلہ کیا جائے گا، ان کے دلائل کو سختی کے ساتھ توڑا جائے گا، ان کی فکر کو رد کیا جائے گا۔ تو یہ چار طبقات ہمارے سامنے ہیں۔ اب کام کا انداز کیا ہو، اس بات کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بنیادی عنوان وہ فلسفہ ہے، اسی لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے انصاف نے فلسفہ شامل کیا تھا کہ ہمیں علم ہو کہ جب فلسفیانہ طرز فکر ہمارے مقابل آئے تو اس سے کس طرح گفتگو کی جا سکے۔ بنیادی سطح پر ہمیں فلسفیانہ گفتگو کے کچھ اصول سکھائے جاتے ہیں، لیکن آج وہ فلسفہ تبدیل ہو کر کس انداز میں ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کا رد کیا ہوگا، یہ غلط موضوع ہے۔ اس پر نئے سرے سے کام کی ضرورت ہے۔ یعنی بڑی حد تک ہمارے جو فلسفیانہ موضوعات ہیں ان کو بنیاد بنا کر اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ ہم جدید فلسفے کے عنوانات کو سمجھیں اور آج کے دور کا فلسفیانہ ذہن کس طرح سوچتا ہے، اس کے سوچنے کے انداز کو سمجھتے ہوئے اس کے جواب کو تیار کریں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی درجے اور کسی بھی دائرے میں ہمیں اپنی روایت سے نہیں ملنا۔ علم الکلام کا دائرہ اسی لیے تخلیق کیا گیا تھا کہ جب ایک فلسفیانہ ذہن کھڑا ہوگا اور دوسری طرف ایک خالص مذہبی ذہن ہوگا تو اب ان دونوں کے درمیان مکالمہ کے دائرے میں ہوگا۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی کھڑا ہوا کہ ابتدائی دور میں انہوں نے علم الکلام کے حوالے سے شدید تنقیدی رویہ اختیار کیا اور اس کا شدت سے انکار کیا۔ اس حوالے سے آپ نے کچھ نہ کچھ مواقع ضرور پڑھا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ علم الکلام جو ہے اپنی اصل میں ثابت نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ لامذہبی فکر یا اعتزالی فکر یا وہ فلسفیانہ فکر سے مکالمہ کس انداز میں ہوگا۔ اگر آپ ان کے سامنے قرآن و سنت اور فقہاء کے اقوال پیش کریں گے تو انکار کر دیں گے، وہ سرے سے تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو درمیان کا کوئی ایسا دائرہ تشکیل دیا جائے کہ جس دائرے میں آپ ان سے گفتگو کر سکیں۔ دوسری طرف وہ جو عقلی اصول اور پیمانے وہ پیش کرتے ہیں، یعنی ایک فلسفیانہ ذہن عقل کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ ہمارے تصور سے اکثر مختلف ہے۔ ہمارے جدید متکلمین کو مغالطہ یہ لگتا ہے
کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ان کے عقلی اصولوں کی روشنی میں اپنے معتقدات کو ثابت کریں، یعنی اپنے عقائد کو ان کے اصولوں پر ثابت کریں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے کلامی دائرے میں یعنی درمیان کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے گفتگو کرتے وقت اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتے تو ہم ان سے گفتگو کرتے وقت اپنے اصول کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ تو علم الکلام جدید کا عنوان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ان کے دائرے میں چلے جائیں اور جس چیز کو وہ عقل کہتے ہیں آپ اس کو تسلیم کر لیں اور ان کے پیمانوں پر آپ اپنے اعتقادات کی بنیاد رکھیں۔ یہ ایک ایسا رویہ تھا کہ جس کی وجہ سے مغرب سے بھی دین نکلا اور آج ہم میں مشرق سے بھی دین نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پیمانے آپ کے ہوں گے، اصول آپ کے ہوں گے، درمیان کے دائرے میں ان سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر وہ اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتے تو ہم بھی اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے چند نکات پیش کرتا ہوں۔ جب ہماری الہادی ذہن سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اعتقادات کے دائرے میں اگر وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں یا سپر نیچر کو ثابت کریں، ان چیزوں کو ثابت کریں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی یا ان کی عقل کے پیمانوں پر پورا نہیں ہو سکتی، تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پیمانوں پر اپنے معتقدات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر غلطیاں رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں مسلمانوں میں نیچری دکھائی دیتے ہیں جو معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جو خلق عادت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جو مابعد طبیعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اپنے الگ سے عقلی اصول اور پیمانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ رویہ اور رد عمل انتہائی پسپائی والا رویہ اور رد عمل، انتہائی شکست خوردگی والا رد عمل۔ جب وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں یا تو وہ ہمارے عقائد پر اعتراضات اٹھاتے ہیں یا ہماری شخصیات پر اعتراضات اٹھاتے ہیں یا ہمارے اخلاقی اصولوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اصولوں پر اپنے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تین مختلف دائرے آپ کے سامنے آئے، اگر وہ شخصیات پر اعتراض اٹھائیں تو مثال کے طور پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور بہت کم عمری میں کیا، تو اب وہ ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کوئی اخلاقی جرم ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک بڑی عمر کے شخص تھے اور انہوں نے ایک بچی سے نکاح کر لیا، یہ تو اخلاقی جرم ہو گیا۔ اور ہمارے لوگ جو پسپائی اختیار کر چکے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ان کی عمر تو کم نہیں تھی، زیادہ تھی۔ تو اب ان کو جواب ان کے اخلاقی پیمانے پر نہیں دینا بلکہ ہم ان کے اخلاقی اصول کو چیلنج کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس فلسفے کی کوئی ایسی کتاب موجود ہے یا تمہارے پاس کوئی ایسی اجتماعی اخلاقیات کی کتاب موجود ہے کہ جس میں یہ چیز لکھی ہو کہ ایسا کرنا جرم ہے اخلاقی طور پر؟ تمہارے پاس اصول کیا ہے؟ اصول دکھاؤ۔ آج کا مغرب تو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان ایک جانور سے شادی کر لے، تو تمہاری اخلاقیات کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی انسانیت نے اس کو جرم تصور کیا ہے۔
تو پھر ان کے سامنے سوال رکھا جائے کہ آج سے 100 سال پہلے کب عمری کی شادیوں کا عام رواج تھا، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں یہ رواج موجود تھا. تو اگر یہ چیزیں موجود تھی تو آج اگر تمہارا پیمانہ تبدیل ہو گیا تو انسانی بھی پیمانہ نہیں بن سکتا. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے پیمانے پہ نہیں مانتے. اگر اعتقادات کے دائرے میں گفتگو کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں. تاہم ان کے اصلی پیمانوں پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مقابلہ ہے. ان سے سوال یہ کیا جائے کہ تمہارے پاس کون سا ایسا مضبوط پیمانہ ہے، کہ کون سا ایسا ترازو ہے یا کون سا ایسا گیج ہے جس پر تم میجر کر سکو خدا کے وجود کو. پہلے اپنا پیمانہ تو شو کرو، اور ایسا پیمانہ کہ جس پر انسانیت متفق ہو. اگر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ وقت کیا ہے، تو سائنس پرست اس بات پر بھی متفق نہیں ہے کہ وقت کیا ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ انسان کی اپنی حقیقت، پرسنل آئیڈینٹی کیا ہے، تو اس بات پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا کہ انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ مکان کیا ہے، اسپیس کیا ہے، تو اس بات پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا کہ اسپیس کیا ہے. تو سوال ان سے کیا جائے کہ آخر کار تمہارے پاس پیمانہ کون سا ہے، اور اس بات کی کیا شرط ہے کہ آگے جا کر وہ پیمانہ تبدیل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آج سے 150-200 سال پہلے مغرب کی نگاہ میں اور ان کی سائنس کی نگاہ میں پودے جاندار نہیں تھے. بعد کے ادوار میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، اور آج وہ جگہ اگر کھڑے ہو گئے کہ پودوں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، یعنی ان کے پیمانے تبدیل ہو گئے. اب آج ایک نئی بحث ان کے حلقوں میں کھڑی ہوئی کہ آیا ایٹم جاندار ہے یا نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے اس کے کچھ اصول متعین کیے، اور اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایٹم جاندار نہیں ہے، اور ایک نیا طبقہ ہونے کے اندر بنایا، کہتے ہیں کہ ایٹم بھی جاندار ہے. تو کل کو اگر وہ تسلیم کر لیں کہ ایٹم بھی جاندار ہے، تو اس کے بعد سائنس کی تمام تر ڈائنامک تبدیل ہو جائیں گی. یعنی تمام تر تصورات اپنی بنیاد میں تبدیل ہو جائیں گے. آج سے 100 سال پہلے گریوٹی کے حوالے سے الگ تصور تھا، الگ تصور ہے. آج سے 50 سال پہلے ٹائم کے حوالے سے الگ تصور تھا، آج ٹائم کے حوالے سے الگ تصور ہے. آج سے 20 سال پہلے اسپیس کے حوالے سے الگ تصور تھا، آج الگ تصور ہے. آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا لاز آف فزکس مستقل ہیں یا نہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سرے سے ایسا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنے مذہب کو ثابت کریں یا خدا کے وجود کو ثابت کریں. ہم خدا کو ایمانی پیمانے پر مانتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ ہماری گفتگو تھی، یہ سوال ملحدوں کی طرف سے یا نامذہبوں کی طرف سے اکثر اٹھایا جا سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا خدا انسانی تخیل تو نہیں ہے؟ کیا انسان نے خدا کو تخلیق کر لیا؟ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کا بنیادی اصول کیا ہے کہ انسان نے خدا کو تخلیق کر لیا، اور تم یہ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ خدا تو موجود تھا اور انسان نے خدا کو ڈھونڈ لیا؟ تو اب انہی کے پیمانے پر اگر ہم ثابت کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. ہم ان کے پیمانے کے اوپر سوال کھڑا کر دیں گے. آج ان کے یہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا زبان موجود تھی یا تخلیق کی گئی. آج ان کے یہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا حساب کتاب، یعنی میتھمیٹکس
اور میتھمیٹیکل اسٹرکچر کائنات میں موجود تھے، تخلیق کیے گئے. تو جدید سائنس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حسابی اسٹرکچر جو ہے کائنات کے اندر موجود تھا، ہم نے دریافت کر لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا کو اپنے تخلیق کر لیا؟ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر قوم اور ہر قبیلے میں اور ہر خطے میں بحثیت مجموعی خدا کا تصور موجود ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا پیمانہ کم ہے. ہم خدا کے وجود کو تمہارے کسی پیمانے پر ثابت نہیں کریں گے. تو نہ تو ہم تمہارے اخلاقی پیمانے مانتے ہیں، نہ ہی ہم تمہارے سائنسی پیمانے مانتے ہیں، کیونکہ نہ تو تمہارے سائنسی پیمانے مستقل ہیں اور نہ ہی تمہارے اخلاقی پیمانے مستقل ہیں. یہ تو ہر دور کے اعتبار سے تبدیل ہونے والے ہیں. اور ہمارا مذہب، ہمارے عقائد یا ہمارے نظریات یا ہماری اخلاقیات یہ مستقل ہے. تو اصولی نقطہ یہ ہے کہ جب ان طبقات کے ساتھ گفتگو کی جائے گی تو ہم ایک انچ بھی اپنی روایت سے نہیں ہٹ سکتے. ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کے عقلی پیمانوں پر اپنے مذہب کے معتقدات کو، عبادات کو یا اخلاقیات کو ثابت کر سکتے. دوسری جانب ایک تو یہ دائرہ ہے جس میں براہ راست آپ کے سامنے کھلا مغرب موجود ہوگا، ایک کھلا دہریہ موجود ہوگا. اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تشکیک میں پڑے ہوں گے، اور بتدریج تشکیک کو پھیلایا جاتا ہے. تشکیک کا تعلق صرف خدا کے وجود کے حوالے سے نہیں ہے. جدید علم الکلام میں تشکیک ایک خاص موضوع ہے، اور اس کا تعلق مذہب کے ہر دائرے کے حوالے سے ہے. بتدریج عام آدمی کا تعلق دینی مظاہر اور مساجد سے توڑا جاتا ہے. مثال کے طور پر سب سے ابتدائی درجے میں ایک عام شخص کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ گروہ یا وہ لوگ جن کو تم علماء کے نام سے جانتے ہو، یہ تم کو صحیح دین نہیں بتا سکتے. ہر دور میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے. سب سے پہلے آواز سید نے لگائی، اس کے بعد یہ آواز غلام احمد پرویز نے لگائی، پھر اسی دعوت کو لے کر عنایت اللہ مشرقی کھڑا ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سارے ایسے گروہ طبقات نمودار ہوئے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ مولوی جو مذہب بتاتا ہے وہ، اب وحید الدین خان صاحب ہو، جاوید احمد غامدی صاحب ہو، یا آج کے دور میں انجینئر محمد علی مرزا ہو یا ساحل عظیم ہو، ان تمام لوگوں کی گفتگو خاص اسی طرح ہے کہ ایک عام آدمی کا علماء سے تعلق ٹوٹ جائے، روایت سے تعلق ٹوٹ جائے، مدارس سے تعلق ٹوٹ جائے. تو علماء کا دفاع، مدارس کا دفاع اور دین طبقات کا دفاع، یہ بھی علم الکلام جدید کا ہی موضوع ہے. اس کے بعد دینی مساجد کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے. کہیں پر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ جناب اب صرف اور صرف قرآن و سنت کو لے لیا جائے، ہمیں فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب مسلمانوں کا تعلق فقہ سے ٹوٹ جائے گا تو پھر جدید مسائل کا حل وہ کس طرح تلاش کر سکے گا؟ ہمارے فقہاء نے 700 800 900 1000 سال پہلے جو کام کیا ہے تو وہ اصول متعین کر کے چلے گئے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو ان فقہی اصولوں کی روشنی میں اس کا حل آپ تلاش کر لیں گے. تو پھر فقہ کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے. تو فقہ کا دفاع بھی جدید علم الکلام کا موضوع ہی ہے. اس کے بعد تاریخ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ جو ہے بحیثیت مجموع ہوئی، یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے.
میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں یا آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. آج کے جدید مغرب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بہت بڑا سوال کھڑا ہو. تو جدید لامذہبی ذہن نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت مسیح کی شخصیت کو کیسے ثابت کر سکتے ہو جبکہ تاریخی اعتبار سے تو ان کی شخصیت ثابت نہیں ہوتی. یعنی تمہاری بائبل میں تو لکھا ہوا ہے لیکن تاریخی دلیل تو دو، ان کی ہسٹوریسٹی، ان کی تاریخیت نہ ثابت کرو گے. دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اتنی محفوظ ہے کہ کوئی بدترین مستشرق بھی سے سوال نہیں کر سکتا. اگر اعتراضات کیے گئے تو انتہائی کمزور اعتراضات تھے. بڑے بڑے مستشرقین نے قبول بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی. ابو گولڈزیئر ہو، اسپرنگر ہو، ملگوبی واٹ ہو، ویلیم موئر ہو یا اس سے بھی پہلے کے لوگ، ان تمام نے قبول کیا کہ آپ کی شخصیت موجود تھی. تو اگر آپ کی تاریخ پر سوال کھڑا کر دیا جائے اور جو لوگ آپ ہی کے اندر سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تاریخ کا انکار کر دو، تو اسلامی تاریخ کا دفاع بھی جدید علم الکلام کا موضوع ہے. پھر بات آتی ہے احادیث پر. وہ کہتے ہیں کہ جناب احادیث تو بعد میں جمع ہوئی تھی اور حدیث کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہیں کی. وہ کہتے ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تھی. اب اگر حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو ہمیں علم ہی نہیں ہو سکتا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کون سے حالات تھے، اس دور کے واقعات کی کیا تھے، اس کا اطلاق کس طرح ہوگا. تو حدیث کا دفاع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے. پھر قرآن کریم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور یہ آخری درجہ ہے. جب قرآن پر اعتراض ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو پھر وہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دہریہ ہو جاتا ہے، مدد ہوتا ہے. اسی طرح اسلامی شخصیات کا دفاع بھی علم الکلام کا موضوع ہے. کبھی وہ غزالی پر اعتراضات کریں گے، کبھی مولانا روم پر اعتراض کریں گے، کبھی محدثین پر اعتراض ہوگا، کبھی فقہاء پر اعتراض ہوگا اور اس کے بعد صحابہ پر اعتراض ہوگا. تو اگر آپ کا اعتبار اور اعتماد صحابہ پر صرف ختم کر دیا جائے تو دین اپنی بنیاد سے پھیل جائے. تو صحابہ کا دفاع بھی جدید علم الکلام کا ہی موضوع. اب موضوعات کا تعین ہے. یہ تشکیک کا زہر جو پھیلایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے بدن میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ ہر دائرے میں دین کا دفاع کریں گے. ہم حدیث کا بھی دفاع کریں گے، ہم قرآن کا بھی دفاع کریں گے، ہم مسلم شخصیات کا بھی دفاع کریں گے، ہم صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، ہم اپنی تعلیمات کا بھی دفاع کریں گے، عبادات کا بھی دفاع کریں گے، ہم تاریخ کا بھی دفاع کریں گے. یعنی دین کے ہر مصدر کے اعتبار سے جب جب وہ اعتراضات کھڑے کریں گے ہم اس کا دفاع کریں گے. ایک دائرہ یہ ہے. دوسرا دائرہ جب وہ گفتگو کریں گے ہمارے اعتقادات کے حوالے سے، خدا کے وجود کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے اور زمان و مکان کے حوالے سے، تو اس دائرے میں بھی ہم دین کا دفاع کریں گے. اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات یعنی دین کا وہ تمام حصہ جو معاملات سے مستقل. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی سیاست کا دفاع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے. اسلامی معاشرت کا دفاع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے. اسلامی معیشت کا دفاع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے. اسلامی ثقافت کا دفاع بھی علم الکلام جدید کا موضوع ہے. یہ تین بنیادی موضوعات ہیں. عقائد کا دفاع، معاملات یعنی بحیثیت مجموعی اسلام جو ایک نظام میں حیات ہے اس کا دفاع، شخصیات کا دفاع، اپنے دینی علوم کا دفاع. یہ تمام تر موضوعات علم الکلام جدید کے موضوعات ہیں. اگر کوئی شخص
الحاد کی طرف نہیں گیا لیکن منکر حدیث ہو گیا، تو ایسے دین کا کیا فائدہ کہ جس میں حدیث کا انکار کر دیا جائے؟ بلکہ شرعی اصطلاح میں تو حدیث کا انکار بھی الحاد ہے، گو کہ وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے، خالص دہریہ نہیں ہوا لیکن الحاد پر تو کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد آخری عنوان ہے ایمانیات کا لکھا۔ اب ایک بات کو سمجھیے، بہت سے لوگ مذہب کو فلسفیانہ دائرے میں مانتے ہیں۔ یہ فلسفیانہ دائرہ کیا ہے؟ مذہب کے دو دائرے ہیں، ایک مذہب کو اعتقاداً ماننا، عقیدے کے ساتھ ایمان کے ساتھ ماننا، اور ایک مذہب کو فلسفیانہ فکر کے ساتھ ماننا۔ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے، اور خدا نے جو وحی اتاری تو وہی حق ہے، اور خدا نے دین کے حوالے سے جو کچھ تعلیمات ہمیں دی ان سب سچی ہیں۔ ہم نبی کو اعتقاد سے مانتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے مانتے ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ بھی مانتے ہیں کہ آخری رسول تھے اور ان کی نبوت قیامت تک جاتی رہے گی۔ اسی طرح دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم اعتقاداً مانتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ مسواک کیا ہے، ہم کہیں گے مسواک بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے اور ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ یہ داڑھی کیا ہے، ہم کہیں گے داڑھی بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری جانب دین کا وہ تصور ہے کہ جس میں وہ خدا کو ایک تصور کے طور پر مانتے ہیں کہ خدا ایک کانسیپٹ ہے۔ ان کی نگاہ میں نبی کی شخصیت ایک بہت بڑے مفکر، فلسفی، رہنما، لیڈر کی شخصیت ہے، یعنی وہ نبی کو نبی حیثیت میں نہیں مانتے بلکہ فلسفیانہ حیثیت میں مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ ہماری نگاہ میں عبادات انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں، ان کی نگاہ میں عبادات صرف اور صرف رسومات ہیں۔ ہماری نگاہ میں جو ہماری رسومات ہیں وہ بھی عقیدے کے ساتھ شامل ہیں، ان کی نگاہ میں جو رسومات ہیں وہ کلچر ہے۔ یہ دو بنیادی فکر کے انسان آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اول تا آخر دین کو ایمانی اعتبار سے مانتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اول تا آخر دین کو تصوراتی اعتبار سے مانتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دین کو صرف اور صرف تصوراتی یا کلچرل انداز سے مانتے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اب اسلام ان کے لیے ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب، ایک فلسفی ہے، اور ہماری نگاہ میں دین پورے کا پورا ایمان ہے۔ تو دو طبقات ہوئی، ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو دین کا کھل کر انکار کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جس کے اندر تشکیک نے گھر کر لیا ہے اور وہ دین کا کھل کر انکار تو نہیں کر سکتا لیکن دین کو شکل میں تسلیم نہیں کرتا، جو اعتقادی ایمانی شرکت اس تصور کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا کہ جو اعتقادی اور ایمانی نظریہ، بلکہ کسی نہ کسی دائرے میں وہ تشکیک کے اندر مبتلا ہے۔ تو ایک بہت بڑی گفتگو ہماری وہ متشککین کے ساتھ ہے، تشکیک والوں کے ساتھ ہے، اور اکثر گفتگو ہماری اسی گروہوں کے ساتھ ہوگی۔ یعنی علم الکلام جدید کا ایک خاص موضوع جو ہے، وہ لوگ جو تشکیک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس تشکیک سے نکالنا، یا نہ وہ متشککین جو اپنے اوہام و افکار سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں ان کو محفوظ رکھنا۔ تو علم الکلام جدید کے مختلف دائرے ہیں، مختلف زاویے ہیں اور مختلف رخ ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر دائرے کا شاہ سوار ہو، ہر دائرے کا ماہر ہو۔ تو اس میں پھر ذوق کے اعتبار سے
صلاحیت کے اعتبار سے علم الکلام جدید کی مختلف شاخیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کے مختلف تصورات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہر دائرے میں ہمیں خاص لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ یعنی اگر اسلامی تاریخ گفتگو ہوگی تو اس کے ماہرین الگ ہوں گے، ہوگا وہ علم الکلام جدید کا ہی موضوع۔ اگر حدیث کی بات ہوگی تو اس کے ماہرین الگ ہوں گے جو حدیث کا ارتقا کریں گے، اور ہوگا وہ علم الکلام کا ہی موضوع۔ اگر اعتقادات کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو اس کے لوگ الگ ہوں گے جو عقیدے کا ارتقا کریں گے۔ شخصیات کے حوالے سے بات ہوگی تو اس کے ماہرین الگ ہوں گے جو شخصیات کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح ہمارے معاملات ہیں تو معاملات کے ماہرین الگ ہوں گے، معیشت والے الگ ہوں گے، سیاست والے الگ ہوں گے، وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے امور اور علوم کا ارتقا کریں گے۔ تو تخصص کے درجے میں جب آپ مفتی بن جاتے ہیں یا آپ عالم بن جاتے ہیں اور آگے آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہے تو دو کرنے کے کام ہے۔ بنیادی سطح پر ان تمام دائروں کو سمجھا جائے اور اس کے بعد ان دائروں کو سمجھنے کے بعد اپنی فیلڈ آف اسپیشلٹی کا تعین کیا جائے کہ اب میں نے ایز اے ہول یعنی بحیثیت مجموعی علم الکلام جدید کے عنوانات کو سمجھ لیا ہے، اس کے مختلف دائروں کو جان لیا ہے، یہ کس طرح اپنے عوام و افکار کو پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد یہ جاننے کے بعد اب میرا خاص شعبہ کیا ہے، میں دین کے کس دائرے میں دین کا دفاع کرتا، یعنی بحیثیت مجموعی میں نے علم الکلام جدید کے اصولوں کو سمجھا، اس کے موضوعات کو سمجھا، اس کے مختلف دائروں اور عنوانات کو سمجھا، جن لوگوں پر محنت کرنی ہے ان لوگوں کی معلومات بھی حاصل کی، اور اب میں اپنے اپنے شعبے میں اس حوالے سے تربیت حاصل کروں گا۔ کوئی شخص استشراق کے حوالے سے اس کے رد سیکھے گا، کوئی سیاسیات کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرے گا، معاشرت کے حوالے سے تیار کرے گا، معیشت کے حوالے سے تیار کرے گا، کوئی راز حیثیت کے حوالے سے تیار کرے گا، اور جب اس انداز میں کام ہوگا تو پھر درست طریقے سے پر مفید نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی محفل خاص علم الکلام کے موضوع کے تعلق کے اعتبار سے تھی اور آج کا محاضرہ اسی عنوان کے اعتبار سے تھا۔ تو یہاں پر میں نے کوشش یہ کی کہ اس کے مختلف عنوانات، اس کے دائرے، اس کے دلائل کا انداز، یعنی جو دلائل اس حوالے سے دیے جاتے ہیں ان کی طرز اور ان کا انداز، اور پھر مہارت حاصل کرنے کے جو شعبے موجود ہیں ان کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اب ایک کھلا میدان آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بنیادی سطح پر آپ کس طرح ان عنوانات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے نصابی اعتبار سے بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں۔ مختلف کتب کا مطالعہ اور اساتذہ سے اس کو سیکھنا اور خاص طور پر فلسفیانہ طرز فکر کو سمجھنا اور اپنی روایت کی روشنی میں اس کا جواب دینا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ بتدریج اس میں لوگ مہارت حاصل کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک ایسا حلقہ سامنے آئے گا کہ جو دین کے ہر دائرے کا دفاع کر سکے۔ تو یہیں پر میں اپنی گفتگو کا احترام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ شرکاء نے، خود میں نے اور آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ اب اس حوالے سے آپ اپنے آگے کے کام کو سامنے رکھیں گے اور کس طرح مہارت حاصل کرنی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، ہاں میں جی ساتھیوں سے پوچھتا ہوں سوالات وغیرہ ہیں کسی حوالے سے ساتھی؟ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے، کچھ ٹائم ذرا سا ہو گیا
تو بہت مہربانی حسیب بھائی، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ آپ کا محاضرہ ہم نے ریکارڈ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ساتھی لکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو میگزین ہے اس میں اس کو انشاءاللہ محاضرے میں شامل